السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، مراح الارواح جو کہ صرف کی بہت ہی کمال کی کتاب ہے، تو اس کی آج ہم فصل فی الماضی کا اختتام کر رہے ہیں، آخری سبق ہے آج اس کا۔ تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے کن کن جگہ پر ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ 5 مواقع اور دیگر چند باتیں سنی تھیں، پڑھی تھیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ مرفوع متصل وغیرہ کے اندر جو مستتر تھیں، تو جن کے اندر ضمیر مستتر نہیں ہوتی وہ پڑھیں گے اور کیوں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں ہوں گی اور اس طرح ہمارا آج سبق کلیئر ہو جائے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَأُسْتُتِرَ، اور ضمیر مستتر ہوتی ہے فی المرفوع، مرفوع میں، یعنی مرفوع میں ضمیر یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، دون المنصوب والمجروری، نہ کہ منصوب اور مجرور میں، یعنی ٹوٹل 5 جو قسمیں تھیں تو ان میں سے 2 منصوب کی گئیں اور 1 مجرور متصل کی قسم گئی تھیں، 3 ہو گئی۔ تو ان کے اندر ضمیر چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ، یہاں سے علت وجہ بیان کریں گے۔ لِأَنَّهُ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو مرفوع ہے، ہو ضمیر لِأَنَّهُ کی مرفوع کی طرف لوٹے گی۔ کہتے ہیں اس لیے کہ جو مرفوع ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بمنزلۃ جزء الفعل، یہ فعل کے جز کے بمنزلہ ہوتی ہے۔ فعل کا جو جز ہوتا ہے گویا کہ یہ اس کے بمنزلہ ہے۔ وَأُسْتُتِرَ، اور مستتر ہوتی ہے فی المفرد۔ اب پہلے اس بات کو سمجھیے کہ جز کے منزلہ کیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب دارابا ہے، تو دارابا کے اندر جو ضمیر ہے تو یہ فعل فاعل مل کر جملہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر مفعول ہے، جس طرح منصوب، تو منصوب مفعول ہوتا ہے، تو اب بعض کا آپ نے کئی ایسے جملے دیکھے ہوں گے کہ مفعول کے بغیر بھی جملے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا فعل کے لیے فاعل یعنی مرفوع ہونا تو یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ گویا کہ اس کا جز حصہ ہے کہ اگر فاعل نہیں ہوگا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اگر مفعول نہ ہو تو یہ کام چل جاتا ہے، گویا کہ وہ فضول ہے، فضلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس کے جز کے بمنزلہ ہے، تو اس لیے اس کی جو ضمیر مستتر آتی ہے، چھپی بھی جو ہوتی ہے آتی ہے، اور بقیہ کی چھپی بھی نہیں بلکہ بارز صورت میں آئے گی، جیسا کہ آگے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ انہوں نے بات طے کر دی تو اب کہتے ہیں سوال ہوا کہ پھر آپ نے جو پیچھے ضمیریں نکالی تھی وہ تو صرف واحد مذکر غائب کے صیغے بنائے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح دارابا میں، یضرب میں، لیضرب ولا یضرب میں، ٹھیک ہے، اسی طرح دارابات تضرب لتضرب ولا تضرب میں۔ تو تثنیہ جمع کے صیغے کیوں نہیں آپ لے کے آئے اس موقع پر؟ تو کہتے ہیں وَأُسْتُتِرَ فِي الْمُفْرَدِ الْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ دُونَ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، کہتے ہیں مفرد میں لے کے آئے، غائب اور غائبہ میں، نہ کہ تثنیہ جمع میں، اس لیے کہ لِأَنَّ الْإِسْتِعَارَ خَفِيفٌ، کہتے ہیں اس لیے کہ جو استطار ہے، مستتر ہونا، یہ خفیف ہے، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کو ظاہر کرنا ضمیر وغیرہ کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ثقیل ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِعْطَاءُ الْخَفِيفِ لِلْمُفْرَدِ السَّابِقِ أَوْلَى، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو خفیف تھا تو وہ مفرد کو دے دیا گیا۔ اب مثال کو تو 3 صیغے تھے، تو جو مفرد لانا، یہ جو مفرد ہے تو اس کے لیے جو ثقیل تھا وہ نہیں لے کے آئے، کیونکہ یہ مفرد کا صیغہ یہ استعمال بھی کثرت سے ہوتا ہے نا، اولا کے اوپر آپ دیکھیں لکثرت الاستعمال، استعمال کے کثرت کی وجہ سے، تو اب مفرد کا صیغہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے جو خفت تھی تو وہ کس میں تھی؟ چھپا ہونا، مستتر ہونا، تو وہ ان کے اندر ان کو رکھ دیا گیا اور ان کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا۔ اس لیے جتنے بھی صیغے بھی میں نے عرض کیے نا جو پچھلے سبق کے اندر تھے، دارابا یضرب ولیضرب اور ولا یضرب، اسی طرح مؤنث کے، تو یہ واحد کے صیغے ہیں اور ان کے اندر ضمیریں کیا تھیں؟ استتار تھا، ضمیریں مستتر تھیں، تو یہی انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور جمع تثنیہ کو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ان کے لیے نہیں لے کے آئے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ دون المتکلم والمخاطب الذین فی الماضی، ماضی کے کہتے ہیں جو مخاطب اور متکلم کے صیغے ہیں، یہ جو ابھی بات ہوئی غائب کے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو بات ہو رہی ہے کہتے ہیں ماضی کے اندر جو مخاطب اور متکلم کے صیغے ہیں ان میں ایسا نہیں ہے، ان میں کیا ہے؟ ان میں ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر دربتا ہے، ابھی خطاب کا صیغہ ہے ماضی کا، تو اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ تا ضمیر آپ خود دیکھ رہے ہیں، تو یہ واضح ہے۔ اسی طرح دربتو، دربنا، تو یہ بھی مستتر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے دون کہہ کے اس کا مطلب بات علیحدہ کر دی کہ سوائے ان کے، مطلب دون المتکلم والمخاطب، یعنی یہ جو صیغے ہیں ان میں نہیں ہے، ماضی کے صیغوں میں۔
اب کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِسْتِتَارَ قَرِينَةٌ ضَعِيفَةٌ، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کیوں نہیں ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ جو چھپا ہوا ہونا ہے، استتار ہونا، مستر ہونا، یہ قرینہ ضعیفہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو ابراز ہے لِأَنَّ پر اس کا عطف کریں گے لِأَنَّ الْإِسْتِتَارَ وَلِأَنَّ الْإِبْرَازَ، اور ابراز یعنی بارز ہونا یہ قرینہ قوی ہے. تو قرینہ قویہ ہے تو کہتے ہیں فَإِعْطَاءُ الْإِبْرَازِ الْقَوِيِّ لِلْمُتَكَلِّمِ الْقَوِيِّ وَالْمُخَاطَبِ الْقَوِيِّ أَوْلَى. تو جو متکلم، اب متکلم جو ہوتا ہے یہ قوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود مطلب اس کا گویا کہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور ایک اس کا ایک اتھینٹک بات ہوتی ہے اور وہ قوی ہوتی ہے بات. تو اب جب متکلم خود ہے یا مخاطب ہے تو پھر اس کا ہم پلہ جو ہے وہ بارز ہونا ہی ہے. کیونکہ یہ قوی ہے تو اس کی جو ضمیر ہے تو وہ مستر نہیں لائی جائے گی، کیونکہ وہ تو خفیف ہے، بلکہ اس کی جو پلے کی ہے وہ کیا ہے؟ قوی ہونا، بارز ہونا. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہے. یعنی وہ سمجھیں یہ ٹوٹل 3 سٹیپ بنتے ہیں کہ سب سے پہلے ہوتا ہے فائل، یعنی فائل ہے تو پھر وہ گویا کہ خود ہی ظاہر ہے، اور اگر فائل سے ہٹ کر آپ نے لانا ہے تو پھر پہلے باری آئے گی بارز ہونے کی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ زیادہ اس کے قریب ہے نا قوی کے. فائل جس طرح مارنے والا متکلم ہے یا خطاب ہے کوئی کام کرنے والا، تو مخاطب یا متکلم اگر ان کو آپ نہیں لانا چاہتے تو ان کے جو قریب ہے طاقت کے تو قوی وہ کون سے ہیں؟ بارز ہونا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو بھی نہیں لانا چاہتے تو پھر جا کے اس کا آئے گا مرتبہ مستر کا. ٹھیک ہے. تو یہی انہوں نے یہاں پر سمجھایا کہ مخاطب اور جو متکلم ہے تو ان کے لیے جو قرینہ قوی ہے تو وہ کیا ہے؟ بارز ہونا. تو وہ پھر ان کو عطا کر دیا گیا. آگے کہتے ہیں وَأُسْتُتِرَ فِي مُخَاطَبِ الْمُسْتَقْبِلِ وَمُتَكَلِّمِهِ. اب مضارع کی بات آتی ہے. کہتے ہیں مضارع کے جو مخاطب اور متکلم کے صیغے ہیں ان کے اندر ضمیر کو مستر رکھا گیا، چھپایا گیا ہے. ٹھیک ہے. بارز نہیں کیا گیا. تو یہ کیوں ہے؟ اب یہ ماضی کے باخلاف انہوں نے کیا نا. ماضی میں کیا تھا مخاطب اور متکلم کے صیغوں میں کہ وہاں پر بارز تھا، جس طرح ضربتا. ٹھیک ہے. ضربتو. لیکن مضارع میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ چھپایا گیا ہے، مستر ہے. کیوں کیا؟ کہتے ہیں للفرقی، یہ فرق کرنے کے لیے. ماضی اور مضارع میں فرق کرنے کے لیے ہے کہ اگر یہاں پر اسی نہج پر چلاتے تو یہ مطلب خرابی لازم آنی تھی اور التباس لازم آنا تھا. اب یہاں پر پھر سوال کوئی کر سکتا تھا کہ آپ یہ جو کام ادھر کیا ہے یہ ادھر کر دیتے، یعنی ماضی میں بارز تھا تو آپ وہ ادھر کر دیتے مستقبل میں مضارع میں، اور مضارع میں جو استتار ہے تو یہ آپ ماضی میں کر دیتے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے لیے آپ یاد رکھیے کہ اصل ماضی ہے. ٹھیک ہے. ماضی اصل ہے، مطلب ماضی سے پھر آگے بنی ہے نا گردان مضارع وغیرہ. تو اب جب ماضی کو بنایا گیا تھا تو تب ضرورت تھی، تو وہاں پر جو اس کو دینا تھا اس کا حق بنتا تھا تو وہ اس کو دے دیا گیا، یعنی بارز ہونا خطاب اور متکلم کے صیغوں میں. تو اب اس کی باری ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا اور یوں پھر فرق بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں کہ وکیل استُتِرَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ دُونَ غَيْرِهَا، کہ یہ جو 5 چیزیں پچھلے سبق کے اندر گنوائی گئیں کہ 5 مواقع، 5 مواضع کہ جن پر ضمیر مستر ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کیوں نہیں ہوتی. تو یہاں سے وہ بیان کریں گے. کہتے ہیں لِوُجُودِ الدَّلِيلِ، کہتے ہیں دلیل کے وجود کی وجہ سے. دلیل کے وجود کی وجہ سے اوپر آپ دیکھیں لِلْإِسْتِتَارِ فِيهَا دُونَ غَيْرِهَا، یعنی ان کے اندر استار چھپا ہونا اس کی دلیل موجود تھی اور ان کے علاوہ میں موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ عَدْمُ الْإِبْرَازِ، اور وہ بارز نہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. عدم ابراز ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں دارابا فی مثلی دارابا، یعنی جو دارابا صیغہ ہے تو اس کے اندر اب اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے، اب فعل ہے. حالانکہ فعل اور فاعل بھی ہوتا ہے، فعل کے لیے فاعل بھی ہوتا ہے. اب یہ تو صرف فعل ہے، اور جتنی آگے مثالیں آ رہی ہیں دارابت اور یدربو، نادربو، ادربو، تو یہ سارے افعال ہیں، اور جتنے بھی فعل ہیں یہ بغیر فاعل کے ہیں. تو اب یہ لازمی ہوا کہ ان کو پورا کرنے کے لیے فاعل بھی مانا جائے. اب فاعل سامنے تو نظر نہیں آ رہا ساتھ میں. مثال کے طور پر ضربتا ہوتا تو اس کے اندر تو فاعل موجود ہے، تو اس طرح وہ فعل فاعل پورا جانا تھا. اب ان کے اندر تو ہے ہی نہیں، جتنے بھی آگے صیغے گنوائے ہیں میں نے، تو لہٰذا یہاں پر پھر ماننا پڑا کہ کوئی ضمیر مانے، تو وہ پھر استار لازمی قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ عدم ابراز ہے. ٹھیک ہے. دارابا اس میں بھی عدم ابراز ہے کہ مطلب ظاہر نہیں ہے کوئی ضمیر وغیرہ ساتھ میں، تو پھر ماننی پڑی. وتاؤ فی مثلی دارابت، اب دارابت جو صیغہ ہے اس کے اندر بھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو فاعل بنتا ہو، لہذا ماننا پڑا. اسی طرح یدربو صیغہ ہے تو اس کے اندر بھی نہیں ہے، یا یہ علامت ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی نہیں ہے. اسی طرح آگے مثل تدرب، تو اس کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ یہ جو غائب کی جو علامت ہے. ٹھیک ہے.
مؤنث کی، والحمزۃ فی مثل اضربو، اب یہاں پر بھی یہ واحد متکلم کی علامت ہے اضربو میں جو، تو لہٰذا یہاں پر بھی پھر درمیان میں ضمیر لازمی ماننی پڑے گی. اور جمع کا جو ہے نضربو، اس میں بھی وہی بات ہے. اب جس طرح یہ صیغے ابھی گنوائے میں نے کہ ان کے اندر علامتیں وغیرہ تھیں تو فاعل نہیں تھا تو ماننا پڑا، تو اسی طرح کہتے ہیں وصفت، اور جو صفت کا صیغہ ہے جتنے مثال کے طور پر داربن داربانی وغیرہ جو آگے صفت کے صیغے ہیں، تو کہتے ہیں ان کے اندر بھی ماننا پڑا، کیونکہ یہ صفت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ صفت کے ساتھ موصوف ہونا یہ لازمی ہے، ضروری ہے. تو اب پھر وہ ماننے کے لیے ضمیر نکالنی پڑے گی، تو پھر اس لیے ان کے اندر وہ جو ضمیریں رکھی ہیں وہ مستتر رکھی گئی، استتار رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ موصوف صفت اور پیچھے فعل فاعل کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے اندر فاعل نہیں تھا، اگر ہوتا تو پھر ماننے کی ضرورت نہیں تھی، اگر نہیں ہے تو پھر ماننا تو پڑے گا، جملہ تو پورا کرنا ہے. آگے کہتے ہیں ولا یجوز ان یکون، کہتے ہیں جائز نہیں ہے کہ ہو تا ضربت، ضربت کی جو تا ہے کیا ہو، کہتے ہیں ضمیرن، ضمیر ہو، یہ جائز نہیں، یعنی ضربت کو کوئی جناب یہ ضمیر بناتا پھر جو ساکن آخر میں، تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. قطائی ضربتا، کہتے ہیں جیسے ضربتا کی تا ہے نا وہ تو ضمیر ہے، لیکن کہتے ہیں اس کی طرح اس کو نہیں مان سکتے کہ ضربت کی جو تا ساکن ہے یہ بھی فاعل ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کہتے ہیں لوجود عدم حذفها بالفاعلۃ الظاہرہ، کہتے ہیں جب فاعل ظاہر آ جائے تو اس وقت اس کا حذف نہ ہونا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ موجود رہے، تو یہ اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، لوجود عدم حذفها، اس کا عدم حذف ہونا. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح اب فاعل آ گیا، مثال دیکھیں ضربت ہندن، اب پہلے کیا سیکھا تھا ضربت، تو اب فعل تھا اس میں ہی ضمیر، لیکن اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ جناب یہ فاعل ہے تو پھر کہتے ہیں ہندن آ گیا ہے، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حذف ہو جاتی. ٹھیک ہے، تا وہ حذف ہو جاتی تاکہ فاعل کا تکرار نہ ہو، کیونکہ اگر آپ پہلی ضمیر کو بھی فاعل مان رہے ہیں اگر تا کو، لہذا کہتے ہیں اگر اس کا حذف نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فاعل نہیں ہے بلکہ وہ تو علامت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہی انہوں نے بات سمجھائی ہے. ولا يجوز ان يكون الف ضاربانی و واو ضاربونا ضمیرا، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ ضاربانی میں جو الف ہے اور ضاربونا میں جو واو ہے یہ ضمیر ہو. یعنی بعض نے یہ نا پیچھے تو ہم نے یہ کہا نا پچھلے سبق میں کہ صفت کے جو صیغے ہیں ان کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، پانچویں جو چیز ہم نے بیان کی تھی، 5 جگہوں میں سے 5ویں جو تھی. تو اب کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا پھر کہ جناب یضربان یضربون جو صیغے مضارع کے ہیں ان میں بھی تو درمیان میں مطلب الف اور واو جو ضمیر بنائی جاتی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی اسی طرح کی شکل و صورت ہے، تو یہاں پر بھی الف اور واو ہی ہونی چاہیے تھی ضمیر، یعنی ظاہر ہونی چاہیے تھی، تم نے مستتر کر دی. تو کہتے ہیں یہ یہاں جائز نہیں ہے. تو اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے، یہاں پر بیان کرتے ہیں لِأَنَّهُ، کیونکہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو واو ہے ضاربونا میں یہ حالت نصب اور جر میں متغیر ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، حالانکہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے. وَالضَّمِيرُ لَا يَتَغَيَّرُ كَأَلِفِ يَضْرِبَانِ، جیسے کہ کہتے ہیں یضربانی تثنیہ کا جو صیغہ ہے اس پر آپ عامل لگائیں، لن یضربا لگا دیں، لم یضربا لگا دیں، تو اب دیکھیں نون حذف ہوا ہے، وہ جو تثنیہ کی علامت تھی جو ضمیر تھی وہ نہیں حذف ہوئی، وہ کوئی چینج اس کے اندر نہیں ہوئی. لیکن یہ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ جو صفت کا صیغہ ہے اسی کو اگر آپ حالت نصب جر میں لے جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ ساری چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یدری ہو جائے گا، ضاربونا سے ضاربینا بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح یہ چینجنگ آ جائے گی. تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ چینج ہو رہی ہے، ضاربونا سے ضاربینا وغیرہ بن رہا ہے، تو یہ ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضمیر اس کے اندر نکلے گی، ہوا ہما ہم وغیرہ یہ سارے صیغے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے یہاں سے بیان کیا ہے. آگے کہتے ہیں والاستتار واجب، تو کن میں ضمیر مستتر ہونا یعنی اس کے اندر سے نکالنا واجب ہے. تو کہتے ہیں فی مثلی، کہتے ہیں جیسا کہ آپ یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، مخاطب جو امر کا مخاطب کا صیغہ افعل، ٹھیک ہے، افتح، ٹھیک ہے، یا مطلب جو اس کو وزن پر لے کے آئیں اضرب، ٹھیک ہے، افعل، مطلب بقیہ جو بھی ہے لیکن واحد مذکر امر حاضر کا صیغہ. وتفعل، ٹھیک ہے، اس میں انت ضمیر ہے. اسی طرح افعل انا، ٹھیک ہے، ونفعل اور نحر، اس میں یعنی نکلے گی جو نفعل، یہ صیغہ ہے، ایک وزن دیا انہوں نے. تو یہ صیغے ہیں جن میں واجب ہے. کیوں کہتے ہیں لدلالت الصیغۃ علیہ، کیونکہ یہ صیغے متعین ہیں، انہی پر دلالت کرتے ہیں، تو یہاں پر واجب ہو جائے گا. آگے کہتے ہیں وقوبیہ افعل زید وتفعل زید وتفعل زید وافعل زید ونفعل زیدون. کہتے ہیں اس طرح کہنا کبھی ہے. کیوں کبھی ہے؟ تو کیونکہ اب یہ افعل یہ مطلب امر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تفعل خطاب ہے. تو اب جو سامنے اسم لے کے آئے ہیں، تو اسم آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ غائب کے مرتبے میں ہوتا ہے نا.
تو اب یہ خرابی لازم آئے گی کہ ایک طرف خطاب ہے یا متکلم کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ میں غیب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایسا کہنا، ایسے سیغوں کے ساتھ اسم وغیرہ لانا تو یہ درست نہیں ہے، بہت ہی برا کبھی ہے۔ تو جی ناظرین، آج الحمدللہ ہمارا فصل فی الماضی الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو احباب سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔